أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را خدایا، از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ جب عمر مبارک 12 سال کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارت کے سفر کے لیے رفاقت کی ہے. آپ نے زندگی میں پہلا سفر تجارت کے لیے کیا ہے. کیا کہا میں نے؟ زندگی کا پہلا سفر تجارت کا سفر تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تاجر دیانت کے ساتھ تجارت کرے تو وہ اس صف میں آتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق و امانت اور دیانت کی بنیاد پر تجارت کرنے والے تاجروں کو بشارت ہو کہ وہ حشر میں صالحین اور نبیین کی صف میں آئیں گے، ان کو اللہ یہ عزت عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سفر فرمایا. شام کی طرف جاتے ہوئے مکہ سے ایک عبوری ٹھکانہ تھا جس کا محتمم، جس کا متولی ایک عیسائی پریسٹ تھا، راہب تھا، جس کا نام بحیرہ آتا ہے. یہاں تجارتی قافلے آ کر رکا کرتے تھے اور بحیرہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا. اس حوالے سے بڑا نیک نام تھا، لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے. آج یہ قافلہ آیا ہے جس میں اللہ کا محبوب شامل ہے. ایک درخت کے نیچے جب یہ قافلہ فروکش ہوا ہے تو بحیرہ اپنے مسکن سے جو بالائی حصے میں تھا نیچے اتر آیا، جس کے ہاتھ میں کچھ ورقے تھے. اس کے انداز میں تجسس تھا اور تھوڑی سی حیرت تھی. جناب ابو طالب کے قریب آ کر کہنے لگا یہ بچہ کس کا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ابو طالب نے کہا یہ میرا بچہ ہے. بحیرہ نے ورق دیکھے، ورق دیکھ کے کہنے لگا میرے پاس آسمانی صحیفے کے کچھ اوراق ہیں، آسمانی اطلاع کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ آپ کا بچہ ہے تو میں آپ کی بات مانوں یا آسمانی صحیفے کی بات مانوں؟ حیرت کی بات تھی. ابو طالب حیران ہوا، کہنے لگا ارے یہ تو واقعی یتیم ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور عرب ثقافت میں بھائی کے بیٹے کو بیٹا ہی کہا جاتا ہے. میں نے تو اس تناظر میں اسے بیٹا کہا ہے اور اللہ اس کو سلامت رکھے، میں اسے اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتا ہوں، لیکن تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ یتیم ہے اور کوئی غیر معمولی شخصیت ہے؟ وہ عیسائی راہب کہتا ہے میرے یہاں ہزاروں قافلے آتے ہیں اور جاتے ہیں، میں نے کئی
لوگوں کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن یہ میری زندگی کا پہلا مشاہدہ تھا۔ آج یہ قافلہ جب دور سے مجھے آتا دکھائی دیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بادل کے ایک ٹکڑے نے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میں سوچنے لگا اس قافلے میں کون ایسی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے پورا قافلہ دھوپ سے محفوظ ہو گیا۔ تو پھر میں نے دیکھا یہ بچہ جدھر ہوتا ہے بادل کا ٹکڑا ادھر ہو جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اللہ کے لطف و کرم نے سایہ کر رکھا ہے اس قافلے پر۔ پھر جب تم لوگ قریب آئے ہو تو میں نے اس بچے کے چہرے کا مطالعہ کیا، مجھے وہ سارے دلائل، مجھے وہ سارے نقوش ان کے چہرے میں چمکتے ہوئے نظر آئے ہیں جو توریت و انجیل میں بتائے گئے ہیں اللہ کے آخری رسول کے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ھذا سید الاولین والآخرین، ھذا رسول رب العالمین بعثہ اللہ رحمت للعالمین۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے محمد محبت کے راستے میں ستائے جاؤ گے، اللہ کے پیار کے راستے میں ستائے جاؤ گے، سنگ باری کا نشانہ بنو گے، اور نہ معلوم زمانہ کیا کیا ستم کرے گا۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، جو پتھر تجھ پہ پھینکے جائیں وہ سارے اپنے اوپر لے لوں، جو تیر تجھ پہ برسائے جائیں وہ سب اپنے اوپر لے لوں، لیکن کہاں اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ چراغ شہری ہوں، بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا آخری رسول ہے، مجھے حشر میں اپنے غلاموں میں سمجھنا۔ یہ میرے آقا کی ذات کی ایک جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اس دن غالباً میں نے وہاں باغ میں کہا تھا میں ساری کائنات کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ہر طرف اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ آسمان کی بلندی کو دیکھتا ہوں، زمین کی وسعت کو دیکھتا ہوں، پہاڑوں کی متانت کو دیکھتا ہوں، دریاؤں کے تلاطم کو دیکھتا ہوں، سمندر کے تموج کو دیکھتا ہوں، ستاروں کی چمک، پھولوں کی مہک، سبزے کی لہک، انادل کی چہک کو دیکھتا ہوں، رات کے اندھیرے صبح کے سویرے کو دیکھتا ہوں، ہر طرف مجھے اللہ کی قدرت دکھائی دیتی، لیکن جب رحمت عالم کو دیکھتا ہوں تو پھر اس کی محبت دکھائی دیتی ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے اور رحمت عالم اللہ کی محبت کا شاہکار ہے۔ اللہ نے کائنات کی کسی چیز کی تخلیق پر قسم نہیں کھائی، ناز نہیں کیا، لیکن یہاں اس نے ناز کیا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، تینوں زیتون و طور سینین و بلد امین کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے یقیناً اس انسان کو خوب بنایا ہے۔ یہ الف لام جو ہے انسان پر، اس نے ایک خاص اشارہ دیا ہے، خاص۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم، احسن تقویم۔ اور ترمذی میں رحمت عالم کے شمائل بکھرے ہوئے ہیں کہ رأسہ من البرکہ، اللہ نے اپنے محبوب کا سر مبارک برکتوں کا استعارہ بنایا ہے، ورجلیہ من الاستقامہ، اور پائے اقدس استقامت کا استعارہ بنائے، ویدیہ من السخاوہ، اور دست اقدس جود و سخا کا سمندر بنائے، وشفتیہ من الحمد، اور لب اپنی حمد سے ترتیب دیے، وقلبہ من الایمان، اور
اور دل کو ایمان کے نور سے منور کیا. وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ اور زبان کو ذکر سے مزین کیا. وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ نگاہوں کو حیا کا پیکر بنایا، محور بنایا، مرکز بنایا. مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرب کی باکرا بیٹیوں کی نگاہوں میں وہ حیا نہیں دیکھی جو محمد عربی کی نگاہوں میں دیکھی. وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ وَوَجْهُهُ مِنَ الرَّضَاءِ اور چہرہ اللہ نے اپنی مشیت پہ بنایا. جبھی تو حسان کہتا ہے ہاں میں راجہ صاحب سے ابھی بات کر رہا تھا. حضرت والد مرحوم کے ہاں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کو ایک نعت سناؤں. میرے والد مرحوم اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں دائمی بسیرا عطا فرمائے، میرے اسلاف کے ساتھ بہت ہی فقیر منش آدمی تھا، درویش منش آدمی تھا. اس نے کہا میں آپ کو ایک نعت سناؤں. حضرت نے یوں غور سے دیکھ کے فرمایا پہلے اپنے آپ کو نعت کے قابل بناؤ پھر ہم نعت سنیں گے. اس کا چہرہ جو تھا وہ اس پہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کامل نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ بڑی نازک بارگاہ ہے دوستو، بہت نازک بارگاہ ہے. یہاں پاکستان میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں. قوال آتے ہیں ان کو دیکھ کر جن یاد آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی مجاہد تو کیا یاد آئے گا؟ جن یاد آتے ہیں. ایک خاتون نے فون کیا میرا بچہ ہے 3 سال کا، رات کو چیختا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے. کل بھی ایسا ہوا ہے، پرسوں بھی ایسا ہوا ہے. میں نے اس سے پوچھا تمہارے ہاں ٹی وی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ٹی وی تو ہے. میں نے کہا بچے کو کیا دکھاتی ہوں؟ جی میں تو بچے کو کچھ غلط باتیں نہیں دکھاتی، نہ ڈرامے وغیرہ دکھاتی ہوں، نہ ایسی باتیں دکھاتی ہوں، بس صرف قوالی دکھاتی ہوں. میں نے کہا اور دکھاؤ. ابھی تیرا بچہ چیخ کے اٹھتا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ شرف تجھے بھی حاصل ہونے والا ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو مشرکین کی حجب کے مقابلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت فرمایا کرتے تھے. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تجھ سے حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، تیرے جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تیرا پیکر سارے عیبوں سے پاک ہے. محمد تجھے دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ تجھے تو تیرے رب نے تیری مرضی کے مطابق بنایا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ ذات کی بات ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جس شخص نے گھی کے چراغ جلائے، جس نے شیرینیاں بانٹی، دیگیں پکائیں، علماء کرام کیا نام ہے اس کا؟ برائے کرم اونچا بولے. ہز ایکسیلنسی مسٹر ابو لہب، خان بہادر ابو لہب. گھی کے چراغ جلائے، شیرینی بانٹی، دیگیں پکائیں، لونڈی آزاد کی، صوبیہ کو آزاد کیا، جشن منایا. جشن، یہ جشن جو ہے
جشن عربی نہیں ہے. پوچھ لو علماء کرام سے. کیوں بھائی؟ جشن عربی ہے, ماتم عربی ہے. آہستہ کیوں بولتے ہو؟ کس زبان کے الفاظ ہیں؟ فارسی ہے, فارسی. جشن نوروز, جشن نوروز, ماتم ماز ایمان ماست. ہاں, ماتم ماز ایمان ماست بولتے ایسے ہیں جیسے تارکول کے ڈرم سے آواز نکل رہی ہو. جشن بھی فارسی ہے, ماتم بھی. تو چوری پکڑی گئی کہ نہیں؟ چوری پکڑی گئی. اسلام میں جشن بھی نہیں, ماتم بھی نہیں. وثوق سے کہتا ہوں, ہاں اسلام سے پہلے تھا خوشیوں میں ناچنا اور غم میں سرکوبی کرنا, سینہ کوبی کرنا. اسلام سے پہلے تھا. اسلام آیا, یہ بات تو بہت پرانی ہے, یاد دلا رہا ہوں, یاد ہوگی میرے عزیزوں کو. اسلام آیا, جشن شکر سے بدل ڈالا, ماتم کو صبر سے بدل ڈالا. اب مسلمان کو خوشی میں کیا کرنا چاہیے؟ اونچا بولو نا. خوشیوں میں شکر, شکر نا میاں والی آگے تو نہ بولو نہیں, اللہ نہ فضل ہے. ہاں اشنا کے آلی کہ اللہ نہ فضل ہے. توبہ. شکر, خوشیوں میں شکر, اور آزمائش و ابتلا میں صبر. صبر نا, صبر, بے ساکن با ساکن. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کوئی جشن وشن نہیں منایا. تم 31 عید تیار کر رہے ہو, نماز کب پڑھو گے؟ عید کی نماز ہوا کرتی ہے. خطبہ کب دو گے؟ مجھ سے منوانا چاہتے ہو؟ میں کوئی تمہارا زر خرید ہوں یا انجیوز کا خریدا ہوا ہوں کہ امت میں تفریق ڈالو, کسی طرح انہیں بانٹو؟ میں دین میں معیار سمجھتا ہوں اصحاب و اہل بیت پیغمبر کو. قرآن و سنت کے ترجمان اصحاب و اہل بیت رسول ہیں. اور یہ جو عصر حاضر کا کل اوزیہ ہے, کل اوزیہ جو خود بدلتا نہیں, قرآن کو بدل دیتا ہے, اس کو سعودی عرب بھیجو. ہاں طبیعت صاف ہو سی. اپنے پتر نو نال لے گیا ایک بندہ, اسے حج تے عشاء دی نماز پڑھ کے اسی عصر نماز حرم شریف سے پڑھتے ساں, پھر مغرب بھی اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اتھے ہی تے عشاء بھی. عصر مغرب عشاء تینے نمازاں حرم شریف پڑھ کے واپس آندے ساں. عشاء دی نماز پڑھ کے اسی آئے, کیونکہ صبح پھر سویرے 3 بجے اٹھ جاندے ساں تہجد دی اذان دے نال ہی, کدی پہلے. تو گجر خان دا ایک مسلمان آیا جی, کہنے لگا شاہ صاحب تکو جی اس نو, اپنے بچے کی طرف کہتے تکو جی اس نو, اس ماں او گل سمجھائیے جڑی اج تک میری سمجھ چ نہیں آئی. میں کہ کیڑی گل سمجھائی اس؟ کہندا جی اس اذان جو ہوئی نا تو اس ماں آخیا ابو وہ سارے مولوی صاحب دی اذان تے اس طرح نہیں ہوندی, وہ تو اذان تو پہلے کچھ ہور آخدا ہے, تے اے کیوں نہیں آخدے؟ آخر لگا میں مولوی صاحب نے ماں جڑی سمجھائی سی نا جی اس سلسلے چ گل, میں وہ آپ چھوڑی. پتر یہ تو سارے وہابی ہوئے, اسی عاشق ہاں, ساڈا عشق بے قابو ہویا پھردا جی. کدے اذان تو پہلے ملاوٹ, کدی اگے ملاوٹ, کدے کچھ اسی عاشق ہو. اے تو وہابی ہوئے, حضور دے گستاخ ہوئے. میرا پتر چپ کر کے سندا رہے. کہندا ابو چپ کر کے کی سننا, پھر آؤ واپس چلیے گجر خان. ایتھے اسی کی لین آئے ہاں, جڑا اللہ اپنے گھر ہی چوں گستاخان رسول نے نہیں ہٹا سکتا, وہ ساڈی کے مشکل کشائی کرسی. اللہ دے گھر تے بھی جے انہاں نے قبضہ کیتا ہویا ہے تے ساڈی اس کے مشکل کشائی کرنی ہے. ابو واپس چلیے.
کہندا ہے شاہ صاحب اس ماں او شرمندہ کیتا کہ میں بڑی مشکل نال انہوں منوایا کہ نہ میرا پتر اتنے بھی جڑے لوگ ہیں وہ سچے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے جھوٹ نو کوئی رہن دے سی تکو جی اے کیٹیگری تکو اے کوالٹی دیکھو. میں نے اس دن بھی کہا خدا کے لیے عمل کی بنیاد پر اتباع سنت میں اپنا عشق ثابت کرو اور تعلق ثابت کرو. عشق تو خیر وہ عشق تو کوئی شاہ عبد القادر گیلانی کرے گا, عشق تو پھر کوئی ابو بکر صدیق کرے گا, ابن تیمیہ کرے گا, سیدنا علی المرتضیٰ کریں گے. عشق تو حسین ابن علی نے کیا. یہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ اس کے سائز میں اضافہ فرمائے, یہ کیا عشق کریں گے؟ نسبت ہے سرکار مدینہ سے, دعویٰ ہے اسی جی محبت کر رہے حضور دے عاشق جی ہوئے تے اعمال ملتے نہیں مدینے نال. علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فتنوں کا جب زمانہ آئے گا تو پھر میرا دین, میری شریعت, میری سنت مدینہ کی طرف اس طرح لپکے گی جس طرح خطرے کے وقت بچے اپنی ماں کی پروں میں چھپتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سچائی ملے نہ ملے لیکن مدینہ میں سچائی ہمیشہ رہے گی. کیوں کشمیر کے دوستوں, سچائی مدینہ میں ملے گی یا دربار شریف جتنے شریف ملے نا سمجھ لینا بھی کچھ ہو گیا نہیں. نماز شریف کوئی نہیں, روزہ شریف نہ, زکات شریف نہ, بالکل نہیں, حج شریف کوئی نہیں, جہاد شریف کوئی نہیں, 11ویں شریف آئی ہوں آئی شریف 11ویں شریف, نواز شریف, یہ سارے تو میں سارے جتنے شریف لگے سمجھ جاؤ بھی کچھ ہو گیا ہے. شریف جتنے لگے سمجھ آنا بھی کچھ ہو گیا ہے. فلانا شریف سمجھ لینا. ذات غیر متنازع, لیکن جب بات آئی رحمت عالم کی بات آئی, فرحان کی بلندی پہ میرا آقا کھڑا ہے اور چادر ہلائی جا رہی ہے, چادر ہلائی جا رہی ہے. اس وقت چادر اس وقت ہلائی جاتی تھی جب کوئی اہم اعلان ہوتا تو پورا مکہ جمع ہوا, پورا مکہ. آج وہ ہاتھ چادر ہلا رہے ہیں جن ہاتھوں کی صداقت و دیانت پہ کوئی شک نہیں. پورا معاشرہ جمع ہوا, حاکم بھی, محکوم بھی, خادم بھی, مخدوم بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی, غریب بھی, امیر بھی, آقا بھی, غلام بھی, ہاشمی بھی, قریشی بھی, سب جمع ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا, میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں, 40 سال. میرا بچپن, لڑکپن, جوانی تم نے مشاہدہ کیا, دیکھا. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا, بتاؤ مکہ والو, آج تمہارے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے پوچھتا ہوں, بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا نہ سچا پایا ہے یا اس کے برعکس. جھوٹ کی نسبت کسی بھی حوالے سے رحمت عالم کی طرف کبھی نہ ہونے دینا. عربی کے الفاظ تو دہرانے پر مجبور ہوں لیکن اس کا ترجمہ یوں کروں گا, هل وجدتمونی صادقا او کاذبا, تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس. بات ہو گئی نا, سچائی کا برعکس تو وہی ہے نا. مکہ والوں نے کہا جربناک مرارا, ہم نے 40 سالہ زندگی کے تناظر میں کئی بار آزمایا. ما رأینا فیک الا صدقا, ہم نے آپ کی ذات میں سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. آپ تو ہماری سوسائٹی میں صادق اور امین مشہور ہیں, صادق اور امین مشہور ہیں. ہم تو امانت و دیانت و شرافت و
سخاوت کو جب عملاً چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف نظر اٹھتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی۔ شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا کا طالب شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ ہادی جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکے تو ادھر سے خراج ادا ہو، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول۔ آگے کیا ہے جی؟ جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، یوں کیا تو نہیں بن گئی، یوں کیا تو امر ہو گیا، یوں کیا تو حرام ہو گیا، اور یوں کیا تو جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول۔ ہاں ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے، موت سے ڈرتی ہے، ہلاکو بھی موت سے ڈرتا رہا، چنگیز بھی موت سے ڈرتا رہا، کشمیر کے روشن ضمیروں، بش بھی موت سے ڈرتا ہے، اور انشاءاللہ طبیعت صاف ہونے والی ہے اس کی، سب موت سے ڈرتے ہیں، رب العزت کی عظمت کی قسم موت میرے آقا کے غلاموں سے ڈرتی ہے، سب کو موت مار ڈالتی ہے، میرے آقا کے غلام تو موت کو بھی مار ڈالتے ہیں، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفاکیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کا ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی میں
جس نے قلب تیرگی میں نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب رحمت عالم نے فرمایا، ہاں مبلغین اسلام، دائی حضرات، خطیب کی بات نہیں کرتا ہوں میں مبلغ کی بات کر رہا ہوں، دائی کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں خطابت کی اصطلاح نہیں آئی ہے، تبلیغ، دعوت خطابت بازاری چیز ہے، دعوت ایمان کی چیز ہے۔ خطیب کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، محتمم صاحب، مبلغ صرف میرا ہوگا، مسلمان ہوگا۔ ان علیک الا البلاغ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دائی مبلغ پہلے اس کسوٹی پہ خود اپنے آپ کو ثابت کرے، سچا ثابت کرے، جو کسوٹی دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ 40 سال تک نبی یہی کرتا ہے، 40 سال تک امانت و دیانت و شرافت و صداقت کے معیار پر معاشرے کے سامنے اپنے آپ کو پورا اتارنے کے بعد کہتا ہے، قولوا لا الہ، اگر تم مجھے سچا اور امین مانتے ہو، شریف اور دیانتدار مانتے ہو، تو پھر میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، قولوا لا الہ۔ ٹھہرو الا اللہ میں جلدی نہ کرو، ویسے بولتے بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہو کہ جیسے سکرات کا عالم طاری ہے، لیکن جلدی بھی نہ کرو۔ لا کا جھاڑو پھرنے دو ذرا، لا قولوا لا الہ، بولو، میں بھی بولتا ہوں، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، سفینے پار لگانے والا، بیماریاں دور کرنے والا، مگر اللہ ہی۔ بیماریاں دور کون کرتا ہے کشمیر والوں؟ اللہ یا عبداللہ؟ قادر یا عبد القادر؟ میں پچھلے دن پشاور گیا نا جی، اتنے 2-3 کم ہوئے، ایک تو انہاں گندیاں تصویراں والے بورڈ پھاڑ چھوڑن، جس دی وجہ کر کے سارے بعض دوستاں نو پتلونیاں نو بڑی تکلیف ہوئی ہے، ہاں جی بڑی تکلیف ہوئی ہے پتلونیاں نو۔ اور انہاں یہ کم کیتا بھی وہ راجا جی کی دس رہے سو قلعے دا کی نام ہے اس دا؟ ہاں بالا سال قلعہ ہے پشاور دا، بڑا پرانا مغل حکمرانہ دی یادگار، پرانا قلعہ ہے۔ او دے کونے چ حضرت صاحب دا ایک مزار ہوندا سی، پتہ کی نام سی او دا؟ پیر گرم شاہ۔ او خدایا، میں کہ پیر ہونا کوئی کم ہے کہ گرم بھی نال سی؟ اے آخ دن کریلا اور نیم چڑھا، اس نو آخ دن یک نشد دو شد، پیر گرم شاہ۔ اتوں دی انتظامیہ نے آخیا بھی یہ ذرا چنگا نہیں لگتا اتنے لوگ کٹھے ہونے، جائل سارا دیہات جمع ہو جاتا سی، تے اتنے سلسلہ شروع سی، لے ککڑ تے دے پتر، لے ککڑ تے دے پتر، ہاں جی یہ سلسلہ شروع سی۔ انتظامیہ نے آخیا بھی اسی حضرت صاحب نو ذرا منتقل کرنے ہیں، اتنے پالوشن بڑا زیادہ ہے، تے ٹریفک بڑا زیادہ ہو گیا ہے، تے دھواں بڑا زیادہ ہوتا، حضرت صاحب نو ذرا اٹھا کے اسی پاس سے لے جانے ہیں۔ پہلے تو نہیں سی مندے مجاور، بڑی مشکل نال انہوں نے جب پولیس نے آخیا نا اس لے جا رہے ہیں نا، کوئی اسی اس مسمار پہ نہ پہ کر دی ہوئے، ہاں ٹھیک ہے جی کوئی بات۔ اس کی زبان بڑی اچھی سمجھتے ہیں یہ۔ پولیس نے جو کھودنا شروع کیا، خیال تھا بھی 5-6 فٹ کھودنے کے بعد گرم شاہ صاحب دی گرمی آ جائے گی، وہ 6 فٹ کھودیا، 10 فٹ کھودیا، 15 فٹ کھودیا، 20 فٹ کھودیا،
25 فٹ کھو دیا 30 فٹ کھو دیا کبھی گرم شاہ صاحب کتنے گئے نو مجاورہ آ کے جی بس نہ کھودو نہ کھودو وہ تھوڑے ہاتھ کوئی نہیں آنے حضرت صاحب نے جب تھوڑے ارادیاں نو معلوم کیتا وہ آپ ہی چلے گئے آپ ہی چلے گئے نہیں ہوں تھی کوئی ہور لبو کوئی جتنے جھنڈی لگے نظر آوے کوئی لمبے سائز دی قبر مست کلندر سب کچھ اندر ہاں دما دم نہ دھوکہ نہ غم کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صادق اور امین ماننے والوں میرے ساتھ تم بھی اعلان کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ جس نے جشن منایا تھا جس نے گھی کے چراغ جلائے شیرینی باٹی دیگیں پکائیں حضرت سلنسی خان بہادر ابو لہب وہی سب تو پہلے کھڑا ہویا کہنے لگا لہذا جماعت نا اور تم اس واسطے سانو بلایا سی تب بن لگا اب مجھ میں یہ جرت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکوں محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں محمد تیری شرافت پہ قربان جاؤں اتنا سنگین جملہ سن کر بھی رحمت عالم صبر کر گئے مشتعل نہیں ہوئے علماء کرام میں کہا کرتا ہوں سیرت سرور کائنات کا میں نے بھی مطالعہ کیا آپ مطالعہ کرتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں تو آپ کا طالب علم ہوں مجھے اللہ کے رسول کی سیرت میں 2 جملے نہیں ملے بزدلی اور اشتعال بزدلی بھی نہیں ملی اشتعال ناروا جملے کہے دل آزاری میں کوئی کمی نہ کی زمانہ ستا کے تھک گیا لیکن یہ دیکھنے کو ترس گیا کہ یہ شخص کبھی غصے میں تو نظر آئے حزن میں نظر آئے غم میں دکھائی دیے آنکھوں میں آنسو نظر آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہیں مشتعل نہیں پایا اشتعال رحمت عالم کی سیرت کی لغت کا جملہ ہی نہیں لفظ ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبر کر لیا رب العزت نے جواب دے دیا تبت یدا ابی لہب وتب کراچی ایک مولوی صاحب نے چھٹی کرا دیتی گئی اس مغرب دی نماز یہ صورت پڑھی کہ کمیٹی دے صدر صاحب یہ جڑی کمیٹیاں دے صدر ہوندے نے اللہ انہاں دے شر تو بچائے توبہ توبہ کہ انگریز نے مولوی کو ذلیل کرنے کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا کہ مولوی صاحب کی کمیٹی کا صدر صاف نتیجہ ہے بھی خود بھاویں مہینہ بھی مسجد نہ آوے لیکن جی مولوی صاحب 2 منٹ دیر نال آن مولوی صاحب تسی تنخواہ کس گل دی لیندے ہو اسی بیٹھے ہیں کتنی دیر دے وقت آیا کرو نا یہ او پیا بولدا ہے جس نو گھروں جتیاں پیندیاں مولوی صاحب تے غصہ نہیں قابو آندا کمیٹی دے صدر صاحب نے سلام پھریا تے مولوی صاحب نے آخیا مولوی صاحب بستر اٹھاؤ تے جاؤ مولوی صاحب نے آخیا خونے نہ کردہ ہیں وہ کسیرا نہ کشتا ہیں کیا ہویا کیوں جاواں کہ جی تو حضور دی گستاخی کیتی ہے نا کیڑی گستاخی کیتی ہے جی تو او صورت نہیں پڑھی جے حضور دے چچے دی توہین ہوندی ہے او خدایا اس آخیا او تو اللہ تعالی نے نازل فرمائی قرآن دا حصہ ہے اللہ نے فرمایا میں کوئی آپ آخیا جی اللہ پہ آخے تو کیوں آخنا چل یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر تو جشن منایا ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تو شیرینیاں بانٹی ذات سے تو پیار کیا بات آئی تو بگڑ گیا بات آئی تو بگڑ گیا اور وہ بات وہی بات تو انسانیت کا سرمایہ ہے بے شک رحمت عالم کی ذات بھی اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے جیسے میں کہہ چکا ہوں ساری کائنات پہ اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے رحمت عالم کی ذات میں اس کی محبت دکھائی دیتی ہے لیکن رحمت عالم کی بات انسانیت کا سرمایہ اسی سے
ظلمت دور ہوئی اور معرفت آئی، رحمت عالم کی بات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو جگ لڑی والوں، خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے دل کی زبان سے میرا ساتھ دو، دل کی قوت سے، معدے سے نہیں، معدے سے نہیں۔ میں 62 سال کا ہو گیا ہوں، اطلاع عرض ہے ہاں جی، وہ جی 60 سال ہو جان کسے دے تو اس میں تیاری کرنی چاہیے، تیاری تو میں کر چکے ہیں بحمداللہ تعالی، لیکن میں 2 سال اوپر بحمداللہ تعالی بھی 60 سال کے بھی اوپر 2 سال ہو گیا ہوں، لیکن ذرا اپنے انداز پہ بھی غور کیجئے اور میری محنت کی طرف بھی توجہ دیجئے۔ خدا را اگر میرا ساتھ دینا ہے تو دل کی زبان سے دیجئے، معدے سے نہیں، تڑپ کر تڑپ کر تڑپ کر، جیسے شمع پر پروانہ تڑپتا ہے۔ لا الہ، میری آواز دب جائے میری آواز، آپ کی آواز اونچی جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اس لیے ضروری ہے کشمیر والوں کہ واجپائی تیرے بم سے نہیں ڈرتا، بم تو اس کے پاس بھی ہے، واجپائی تیرے میزائلوں سے نہیں ڈرتا، میزائل اس کے پاس بھی ہیں، بش بھی تیرے نیوکلیئر سے نہیں ڈرتا، اس کے پاس بھی ہے، وہ تو کم از کم بنانے والے ہیں سب سے پہلے بم۔ یہ ہے تیری قوت، اس سے واجپائی کی دھوتی اور بش کی پتلون میں خراب ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، ہاں اسے منبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے، حجروں تسبیح خانوں کی قید میں نہ ڈالیے، یہ تو آفاقی آوازہ ہے، آفاقی آوازہ ہے۔ فاران سے گونجا، بدر و احد سے گزرا، تبوک و یرموک سے، مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا شاملی بالا کوٹ۔ کیوں بھائی؟ شاملی میں مجھے شکست ہوئی، بالا کوٹ میں مجھے شکست ہوئی، یا فتح کی تمہید بنی۔ رب العزت کی قسم، نہ میں شاملی میں ہارا، نہ بالا کوٹ میں، نہ میں کربلا میں ہارا، اور نہ میں کندھار میں۔ ٹھہریے ذرا، انتظار کیجئے۔ یہ جو خود کو فاتح سمجھتے ہیں، میں نے اس دن باغ میں بھی کہا، ان خنزیر خوروں سے کہیے ذرا مسکرا کے تو دکھائیں، چہروں پہ پھٹے منہ کیوں ہویا پہ ہے؟ سارے جہان دی لعنت کیوں برس رہی ہے انہاں دے چہریاں تے؟ اگر کوئی ڈاکو اور لٹیرا کسی گھر پہ شب خون مار کر گھر والوں کو مار ڈالے تو وہ فاتح نہیں ہوا کرتا، وہ چور ہی رہا کرتا ہے، لٹیرا ہی رہا کرتا ہے۔ سب سے بڑا چور اور اس زمانے کا بڑا لٹیرا، انسانیت کا دشمن خنزیر خور بش ہے۔ انشاءاللہ اس کی ذلت اور رسوائی کا منظر بھی زمانہ دیکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ،
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ میرے آقا کی سیرت کا عنوان ہے. خبر نیچے ہوتی ہے کئی کالموں میں، عنوان اوپر ہوتا ہے نا. تو یہ میرے آقا کی سیرت کا عنوان ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. ہاں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کئی بت سجا دیے گئے ہیں، مفادات کے بت، علاقائیت کے بت، لسانیت کے بت، برادری کے بت. ہاں جی یہ ساڈا اپنا ہے، باویں ابو جہل ہی کیوں نہیں، تے ساری برادری دا بندہ نہیں، باویں ابو بکر ہی کیوں نہیں. اور اقبال کہتا ہے بتان شعوب و قبائل کو توڑ، بتان شعوب و قبائل کو توڑ، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ. یہی دین محکم، یہی فتح باب، کہ توحید دنیا میں ہو بے حجاب. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ. ضرب لگاؤ جو بش کو پریشان کر دے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. یہ دور علامہ نے کہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، اور میں کہتا ہوں ابراہیم کے لیے گنجائش نہیں اس دور میں کہ ختم نبوت کی دیوار آسمان کو چھو رہی ہے. اب کسی نئی رسالت و نبوت کی گنجائش نہیں ہے. روح اقبال سے معذرت کرتے ہوئے یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے. علامہ نے فرمایا صنم کدا ہے جہاں، اور میں کہتا ہوں ستم کدا ہے جہاں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہے بات رسول. لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ بات رسول. اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ ہے بات رسول. بات رسول مشرک کو اچھی نہیں لگتی. ابو لہب بات رسول کو نہیں پچا سکتا. ذات رسول پہ تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے تو تیور بگڑنے لگتے ہیں. اللہ آپ کو ذات سے بھی محبت عطا فرمائے اور رحمت عالم کی بات کو بھی نبھانے کے قابل بنائے.